السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریر مرشد ایپیسوڈ 46۔ بوٹوں کی چک کی آواز سنائی دی۔ کھوجی اندر داخل ہوا۔ رجب بے ہوش تھا۔ اس نے پاس پڑی پلیٹ کو دیکھا، کھانا یوں ہی کا یوں ہی پڑا تھا۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا۔ بے اختیار نگاہیں پیروں پر گئی۔ رسی کھلی تھی۔ وہ چونکا۔ رجب کی آنکھیں کھلی۔ اس نے زور سے اس کے منہ پر مکہ رسید کیا۔ وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اٹھا۔ اس نے اسے زور سے دیوار پر مارا۔ وہ گھم کر زمین پر گرا۔ وہ فوراً سے جھکا اور اسے رسیوں سے باندھنے لگا۔ ادھر سے سسکتے سر ہلا رہا تھا۔ اسے باندھ کر وہ اٹھا اور دوڑتے ہوئے باہر نکلا۔ سانس پھول رہی تھی مگر وہ دوڑ رہا تھا۔ سیاہ رات پہ بے حد سردی اور ایک تنہا وہ سب سے مل کر وہ آخری بار اپسرا سے ملنے آئی۔ ان دونوں نے بھیگی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر گلے لگایا۔ وہ اس سے الگ ہوئی۔ دعا کرنا میں تم سب سے ملنے واپس آ سکوں انشاءاللہ۔ اس نے اس سے ہاتھ چھڑایا۔ عبدالتواب نے اس کا تھیلا اٹھایا تھا۔ اس نے شیخ کو ادب سے دیکھا۔ انہوں نے گلا کھنکارا۔ وہ کچھ کہنے لگے۔ اپسرا نے ترجمہ کیا، اگر تمہیں مضبوط بننا ہے تو تمہیں تنہا کھڑے رہنا سیکھنا ہے، لوگوں کے رویوں کو کبھی بھی اپنے اطمینان میں خلل نہ پیدا کرنے دینا۔ اس نے تشکر سر کو خم دیا۔ شکریہ۔ وہ پلٹی۔ اس نے ایک نظر اس پہاڑوں سے گھرے علاقے کو دیکھا اور اس دن کو یاد کیا جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ میں کیسے رہوں گی یہاں؟ میں کیسے رہوں گی اس جگہ کے علاوہ اور کہیں؟ وہ آگے بڑھی۔ عبدالتواب اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ دل سوال کر رہا تھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خوبصورت اور چمکدار آنکھیں سب سے زیادہ روتی ہے۔ رحم کرنے والے دل کو سب سے زیادہ بے رحمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عبدالتواب نے اپنے اور اس کے درمیان خاموشی محسوس کی۔ تحلیل نے اسے کسی خیال سے دیکھا۔ تم واقعی بدل گئے ہو۔ تم تو کہتے تھے اس کام میں بہت مزہ ہے، بہت پیسہ ہے، کچھ نہیں جاتا، مگر سکون لاگت آتا ہے۔ وہ سادگی سے بولا تھا اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ سکون؟ اس نے وہ ہارمونیکا پر بجتی دھن یاد کی۔ سکون؟ آنکھیں بھیگنے لگی۔ ہم تنہا تھے، ہمارے پاس ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں تھا، غیر جگہ اور غیر شہر، یہاں صرف ہم ایک دوسرے کے لیے تھے۔ یہ وقتی ضرورت تھی تو پھر دائمی کیوں بن گئی؟ راکنگ چیئر پر تدبیر کرتی انگلیاں اٹھی۔ دوسری طرف جو آگ بجھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اس میں اکثر چنگاری چھپی ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ ماننا مشکل ہے کہ اس لڑکے کے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا۔ سانپ کو لاکھ دودھ پلاؤ پر جب اسے موقع ملے گا وہ آپ کو ڈنگ مارے گا۔ میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اس کا بھاؤں اٹھا۔ کیا یہ میرے خلاف کوئی چال ہے؟ اس نے سردار اور شاز کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ جو دشمن اب دوست بن گئے ہوں انہیں اور دوبارہ ابلے ہوئے گوشت کو احتیاط سے برتنا چاہیے۔ لاٹھی کی ٹھک ٹھک کی آواز واضح ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے دہلیز پر بخت روا کھڑے تھے۔ اگر اس نے تم سے سودا کر لیا ہے تو تمہیں کم از کم اس بچے سے معافی مانگنی ہی چاہیے تھی۔ معافی؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے کرسی سے ٹیک ہٹائی۔ میں معافی مانگوں؟ ایک برا انسان بننے کے لیے؟ مجھ سے تو کسی نے معافی نہیں مانگی تھی، مجھے برا بننے پر مجبور کرنے کے لیے۔ وہ سانس لینے کے لیے ٹھہرا۔ ہمیں غربت کی دھول چٹانے والے داؤد نے تو ہم سے معافی نہیں مانگی تھی۔ مجھ سے تو کبھی کسی نے معافی نہیں مانگی۔ میری انکہی کو تو کسی نے نہیں سنا، نہ محسوس کیا۔ وہ افسوس کرتے پلٹنے لگے۔ بدلے کے بدلے بدلہ، خون کے بدلے خون، ساری دنیا کو سرخ کر دے گا، ساری دنیا کو۔ دوسری طرف کھلے آسمان تلے وہ دوڑتا جا رہا تھا۔ سر میں وقفے وقفے سے ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ قریب سے بس گزری۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بھاگا۔ بس آگے نکلتی جا رہی تھی۔ بس میں عبدالتواب خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی نظر تحلیل پر تھی جس کی آنکھیں ہنوز نم تھیں۔ وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مگر وہ خاموش رہی، ایسے جیسے منجمد تھی، برف کی مانند منجمد۔ بس کا سفر گزر رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار گاؤں کی جانب روا تھا۔ بھاگتے بھاگتے پھولتے سانس سے وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ ہاں۔ اس نے جھک کر سانس لی، دونوں ہاتھ زور زور سے زمین پر مارے۔ ہاں۔ وہ اٹھا، چال لنگڑائی۔ وہ دوڑنے لگا۔ رو کا ایک گولا اڑتے ہوئے نظروں سے گزرا۔ بس میں بیٹھی تحلیل نے اسے دیکھا۔ دونوں لمحے کے لیے حرکت نہیں کر سکے۔ دونوں کو بے یک وقت ایک ہی بات یاد آئی۔ بتی گل ہوئی۔ اوہ! دیے کی روشنی نے چہرہ منور کیا۔ اگلے لمحے رجب دوسرا دیا رکھتے اس کے سامنے بیٹھا۔ اس نے تھوڑی پر ہاتھ سجا لیا۔ چترال کے ایک لوکل ریستوران میں سخت سردی کے موسم میں تحلیل بٹکا رجب بھٹی کے ساتھ رومانوی انداز میں غیر رومانوی ڈنر۔ نرم نرم رو کے گولے آسمان سے اترنے لگے۔
بیرن نے کھانے کی تشتری ان کے سامنے رکھی۔ چترال کے ایک لوکل ریسٹورنٹ میں برفباری کے موسم میں تحلیل بٹ کا رجب بھٹ کے ساتھ کینڈل لائٹ یعنی رومانوی انداز میں ہونے والا غیر رومانوی چترال کا روایتی ڈنر۔ اس نے سسک کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عبدالتواب نے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ چہرہ چھپائے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ نہیں اہم، اوکے کچھ نہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے گاؤں کے باہر آ پہنچا۔ برف میں پیر جم رہے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا چلا آیا۔ باہر برف کے سبب آگ بجھ رہی تھی۔ آدمی اٹھنے لگے۔ وہ ہانپتے ہوئے اندر آیا۔ سر کو ایک چکر سا آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا، قدم لڑکھڑائے۔ وہ کوشش کرتے آگے بڑھا۔ برف پر قدموں کی چھپ چھپ پر آدمی متوجہ ہوئے۔ کون ہے؟ وہ آگے بڑھا اور زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ آدمی شور و غوغا کرتے اس کی جانب دوڑے آئے۔ جوان مردوں نے اسے اٹھایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گئے تھے۔ جاؤ شیخ کو خبر کرو، تم حکیم کو بلاؤ۔ کسی نے اس کے چہرے پر پانی کے چند قطرے چھڑکے۔ اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے سانس لیتے نظر گھما کر دیکھا۔ سر میں درد اٹھ رہا تھا۔ گھنگروں کی چھنک سنائی دی۔ شیخ اور افسرہ تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ افسرہ دوڑ کر اس کے قریب آئی۔ رجب؟ اس نے دونوں ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا۔ اسے کوئی برتن میں پانی پلا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ پانی گلے کو لگا۔ وہ کھانسنے لگا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کھانسی کو کھانس کر پوچھنے لگا، یہاں کوئی لڑکا آیا تھا؟ افسرہ بے اختیار کہنے لگی، وہ تم دونوں کے لیے آیا تھا۔ وہ تم دونوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور وہ تحلیل کو لے گیا ہے۔ اس کا ہاتھ زمین سے لگا۔ تحلیل تمہارے لیے پیغام چھوڑ کر گئی ہے۔ اس نے سکتے کے عالم میں سر تھام لیا۔ اور تم کہاں تھے؟ انہوں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں موند لی۔ وہ غیظ و غم میں چیخا۔ وہ سب حیرت سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ واقعی جا رہے ہو؟ ہاں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ تو میرا کیا ہوگا؟ تم واپس اپنے گھر جاؤ گی؟ ہاں، واپس تو جانا ہے۔ ہم تو یہاں وقتی ہے۔ وہ زمین پر دھیرے دھیرے ہاتھ مارنے لگا۔ وہ سب ناسمجھی سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ افسرہ کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ اس کے سسکنے کی آواز واضح ہوئی۔ میں تمہیں یاد کروں گی کیونکہ ہم نے ایک ساتھ کھانے کی میز شیئر کی، ایک دوسرے کا دکھ بانٹا، ایک ساتھ سفر کیا۔ کچھ دن کے لیے صحیح ہم ایک خاندان تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ افسرہ امید سے کہنے لگی، وہ لڑکا تمہاری مدد کرے گا۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک تم میری نظر کے سامنے رہو گی، محفوظ رہو گی۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹا اور وہ دیوانہ وار چیخا، یا! دوسری طرف ڈاک روم میں لال بتی جل رہی تھی۔ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے۔ یہ اکرام ہی تو ہے۔ شاز دھیرے سے کنٹینر میں تصویر دھو رہا تھا۔ جیسے جیسے تصویر کا رنگ نکھر رہا تھا، وہ بکھر رہا تھا۔ ہنڈولے میں وہ بیٹھے مسحور کرتی نظروں سے ایک دوسرے کو جگمگاتی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میلے کی سنہری روشنیاں ان پر گر رہی تھیں۔ کرتے ہیں جس پر طعن، کوئی جرم تو نہیں۔ شوق فضول الفت ناکام ہی تو ہے۔ اس نے کسک سے اس تصویر پر سے نگاہیں ہٹانا چاہی۔ فیض کی غزل اسے سنائی دے رہی تھی۔ دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے، اے جانے جا یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے۔ ہاجرہ کھڑکی میں بیٹھی عندلیب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شیشے کو مسلسل چونچ مار رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے نیچے گلی میں جھانکا۔ گلی میں تاریکی چھائی تھی۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے سر اٹھایا۔ ابر گگن پر بکھرے تھے۔ اس کی الماس آنکھیں پھیلی۔ وہ جڑواں بادل ٹوٹ کر دور جا رہے تھے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ اس نے شاز کے تحفے میں دی چوڑیاں میز پر پڑی اٹھا کر دیکھی۔ میرا نیا فوبیا۔ دست فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دست فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔ لاؤنج کا منظر تاریک تھا۔ میز پر دیے کی موم بتی کی لو دھیرے دھیرے جل رہی تھی۔ اسے گاؤں میں اپنے گھر میں چراغ ہوتے دکھائی دیا۔ دیواروں سے لٹکی لالٹین میں شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہ سر کے نیچے بازو لٹائے صوفے پر لیٹا تھا۔ ہاتھ میں اس کے پن تھی۔ میز پر فریم میں اس کی اور ہاجرہ کی تصویریں رکھی ہوئی تھی۔ آخر تو ایک روز کرے گی نظر وفا۔ وہ گلے میں مفلر ایک طرف ڈالتے، سردی میں ہاتھ ملتے سر اٹھا کر اس کی چھت پر دیکھ رہا تھا۔ وہ یار خوش خصام سربام ہی تو ہے۔ الماس آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ چہرے پر نہ کسک تھی نہ آواز میں سسک، صرف پانی تھا، بہہ رہا تھا۔ وہ یکبستہ کر دینے والی سردی میں جھولا جھول رہی تھی۔ سلیمان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ آنسو کو روکنا چاہا۔ وہ سامنے دیکھتے بت بنی تھی۔ ہاجرہ نے اسے نہیں دیکھا۔ دوسری آنکھ سے آنسو پار ہوا۔ آلودہ دھند اور فضا میں ہارمونیکا کی دھن گھلنے لگی۔ بھیگی ہے رات، فیض غزل ابتدا کرو۔
हाजरा की पलकें झुकी, आंख से आंसू कतार दर कतार टूटे। लबों से वो हारमोनिका लगाए छत को देखते उसे बजाते हुए गली से निकलने लगा। मैंने ये जानने के बावजूद तुम्हारा साथ दिया कि तुम मुझे मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हो। उसकी आंखें सुर्ख हुई, उस दिल सोज धुन में शिद्दत पैदा हुई। हाजरा पत्थर की थी, शाह सड़क पर जा रहा था, बिलवास्ता बिला वास्ता। वक्त सरोदर्द का हंगाम ही तो है फैज़ अहमद फैज़। रात गहरी हो रही थी, खौफ भी गहरे हो रहे थे। गुनाहों की छत्तर ने ज़मीन पर बसेरा कर दिया था। हाजरा तकिए से चेहरा लगाए लेटी थी। सुलेमान उसे उठ उठ कर देखता। वो साइड टेबल पर आवरलॉक को कभी दाएं मोड़ती, कभी बाएं। पैर हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। धीरे धीरे रेत वक्त को बहा कर उसे सुबह की जानिब लेकर जा रही थी। जैसे वो खाली होने लगता वो उसे मोड़ देती। मोहब्बत इस शीशे साद की तरह है, दिल को भर देता है और दिमाग खाली कर देता है। और मुझे इस मोहब्बत में अपनी मत नहीं मारनी। वो बार बार खुद को जगाती, दिमाग कब ताबे होता है दिल का? इसका तो अपना खुद एक दिमाग होता है और ये उसी के ताबे होता है। सुबह हो रही थी। शाज दोनों हाथ तकिए से लगाए पास रखे फिर मोबाइल को हसरत से देख रहा था। इंतज़ार हुआ, तलील हुआ, पर हाजरा की कोई कॉल नहीं आई। सुबह वो सिया सफ़ेद फोर पीस मैन सूट में मलबूस, ह्यूगो बॉस की खुशबू से मुअत्तर, उस वक्त की मशहूर परफ्यूम स्टडी में बैठा हुआ था। गले में सिया सफ़ेद पोल्का डॉट की टाई लगी हुई, कलाई पर स्टील की घड़ी पहनी हुई, चमकते सिया बाल पीछे करके बनाए हुए थे। चेहरा संजीदा और बारौब था। रूबरू हम उम्र आदमी बैठा था। मैं चाहता हूँ वो बिजनेस डील को ख़त्म मत करे। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये लीगल नोटिस मैंने उसे सिर्फ वापस लाने के लिए भिजवाया है। वो संजीदगी से उसकी सुन रहा था। मैं नहीं चाहता अदालत में कोई उस पर कीचड़ उछाले, लेकिन वो ऐसा ही करेंगी मिस्टर अकबर सेठी। वो अदालत में जाएंगी और वो आप पर दफ़ा में हर हरासमेंट का इल्ज़ाम भी लगाएगी। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत दी है, ये जानते मेरे बाप की ज़िंदगी डुबोने वाला उसका बाप था। शाज ने कर्ब से जामनी चमकते फूल के पेपर वेट का जायज़ा लिया। वो सामने बैठा आदमी सर झटके हुए कह रहा था, मैंने उसे कभी तकलीफ़ नहीं दी। हम एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। हम कभी नहीं लड़े, कभी भी, लेकिन उसके बाप की वजह से मेरा रिश्ता ख़राब हो रहा है। मेरा भी। उसका लहजा तल्ख़ हुआ। जी। उसके मुवक्किल ने नासमझी से उसे देखा। शाज ने सर उठाकर उसे देखा और कहने लगा, आपको देखकर मेरा भी यही ख्याल है कि आप एक जेंटलमैन है। वो मुस्कुरा पड़ा और वो आदमी कर्ब से मुस्कुराया। शाज ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, फ़िलहाल तो मिस मेरा ऊनी कॉर्नर डा स्टेट में है। उन्होंने आपके और उनके दरमियान होने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दुनिया तुम पर पत्थर फेंकेगी, मैं तुम पर पत्थर नहीं फेंकूंगी। उसे हाजरा का चेहरा दिखाई दिया। बमुश्किल जब्त करते उसने मेज़ का किनारा थाम लिया। उन्होंने आपको चेक दिया जो कि बाउंस हो गया, अचानक से बैकआउट कर लिया। अब कंपनी के होने वाले नुकसान के नतीजे में उन्हें हर्जाना अदा करना होगा। इन केस आपकी माशूका वापस नहीं आती तो एलिट्स के बंटवारे के लिए तैयार रहिएगा। अगर मसला हल ना हुआ तो फिर कोर्ट तय करेगी क्या करना है, पर मेरा फाइनेंशियल मदद कहाँ से आएगी? मोहब्बत का आलम भी ये होता है कि महबूब मद्दे मकाबिल भी हो तो उसी की फ़िक्र सताती है। मेरी वजह से वो अपने बाप को छोड़ चुकी है। वो कैसे लोन के पैसे चुकाएगी? उसके पास सिर्फ एक घर है। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, उन्हें उनके बाप से बदला लेने पर मजबूर करने के लिए। वो रुका। तुम्हें इंतकाम लेना है? उसने जब से मुट्ठियाँ भींच ली। उसने उससे देखते हुए कहा, आपकी और उसके बाप की जो भी अदावत थी वो उसे पूरी तवज्जो से देख रहा था। आपको उनके वालिद की कंपनी के शेयर गिराने थे। आप बेशक गिराते, लेकिन उन्हें उनके वालिद की सेक्स टेप के मुतालिक बताना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। और अगर ये बात कोर्ट तक ले जाएंगी तो आपके लिए मसला हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे अपने और उनके रिश्ते का सबूत दे, ताकि मैं ज़रूरत पड़ने पर अदालत में साबित कर सकूँ कि आप दोनों बहुत करीब थे और उनकी चची और वालिद की टेप उन्हीं ने आपको दी है। ये गलत है। वो बेइख्तियार बोल पड़ा। शाज ने बहुत
تو غلط تو یہ بھی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ جس عورت سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے سامنے اس کے والد کی انتہائی وحشیانہ فعل کو بے نقاب کرنا اور ان کے سامنے انتقام کا اقرار کرنا، اسے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میں اس سے ایسی موت دوں گا۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آتے اسے دکھائی دیے۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اپنے مسئلوں کو حل کرتے ہوئے ہم تعصب میں آ جاتے ہیں، اس لیے سوچ کا دروازہ ہمارے لیے تنگ ہو جاتا ہے، جبکہ دوسروں کے مسئلے سننے اور حل کرنے سے فہم کا دروازہ کھلتا ہے اور کھلتا چلا جاتا ہے۔ اس نے بے بسی سے دائیں بائیں نگاہ پھیری۔ اضطراب بڑھ رہا تھا، جانے انجانے اس سے غلطی ہو گئی تھی جس کا احساس اسے بہت بری طرح ہونے لگا تھا۔ سورج کی روشنی پھوٹ پڑی تھی۔ جمعے کی صبح ہر سو سناٹا چھایا تھا۔ سلیمان ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب کان سے ریسیور لگائے کھڑا تھا۔ اس پار سے شاز کہہ رہا تھا، میرا شک درست تھا، موچی سے معلومات ہو گئی ہے میری۔ رجب اور اس کا کوئی رابطہ نہیں۔ میرے کھوجی نے خبر بھیج دی اور ان کا پتہ دے دیا۔ تو بھائی باؤ سب کلیئر کر لے گا نا؟ نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، مطلب میرا موچی ابھی اس کے گاؤں گیا ہے اور اس کے بتائے ہوئے کے مطابق کھوجی نے اسے کل دوپہر سے رات تک اپنی نگرانی میں رکھا تھا تاکہ عبدالتواب کو تحلیل کو لے جانے میں مسئلہ نہ ہو۔ میرا موچی اس سے ملا نہیں ہے کیونکہ اسے ڈر ہے وہ فرار نہ ہو جائے۔ اب ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اوہ، اس کا منہ کھل گیا۔ اب رجب بہت بڑی غلط فہمی میں ہے جو ہم سب کے لیے ٹھیک نہیں۔ تمہاری بہن آتی ہوگی۔ اس پار گھر میں صوفے پر بیٹھے ہوئے اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ اسے یہ بتا دینا رجب اسے چھوڑ کر نہیں گیا۔ اوہو، وہ افسردہ ہو گیا۔ باجو سارے راستے روتی آئی ہوگی۔ گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ عبدالتواب اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں کھلی، تحلیل اس کے پیچھے سے نکلی۔ وہ خوشگوار حیرت سے بولا، باجو آ گئی باؤ۔ سلیمان نے ٹیلی فون کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے فون رکھا۔ ہیلو، اس پار سے شاز نے کہا تھا۔ عبدالتواب نے گمسم تحلیل کو تھیلا پکڑایا۔ سلیمان اس کی جانب آنے لگا مگر وہ اسے نظر انداز کر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سلیمان کو لگا وہ رو دے گا مگر لب دبائے ضبط کر گیا۔ 4 دن کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا کہ چھوٹے بھائی کو بھول گئی۔ سامنے سے ہاجرہ آئی۔ تحلیل، وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھونے لگی مگر تحلیل آگے بڑھ گئی۔ وہ چونکی، اسے میکانیکی انداز میں سلیمان کو دیکھا۔ اس نے اسے انگوٹھا نیچے کر کے دکھایا۔ وہ سمجھ گئی۔ وہ باہر نکلی۔ سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ ہاجرہ ٹیلی فون اسٹینڈ کی جانب آئی۔ عبدالتواب نے کسی احساس سے مڑ کر دیکھا۔ اس کی مترنم سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ چونک کر رہ گیا۔ آنکھوں کے نیچے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اس سے ریسیور لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ ہاجرہ سے کوئی لڑائی ہوئی ہے آپ کی؟ کیوں؟ اس پار وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے۔ اس نے اس سے زبردستی ریسیور لے لیا۔ ہیلو، اس کی آواز سنی تو پوچھنے لگا، یہ تم میری باتیں دل پر کب سے لینے لگی ہو؟ دل پھر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے ریسیور اسے پکڑا دیا۔ وہ جانے لگی۔ عبدالتواب نے اسے شانے سے گرفت میں لیا۔ 1 منٹ۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ وہ سر جھکایا گریہ کرنے لگی۔ ہیلو شاز۔ اس پار وہ سن رہا تھا۔ دیکھیں، یوں تو مجھے میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں بولنا بالکل پسند نہیں مگر اب میرا خیال ہے پانی سر سے اونچا جا چکا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے ٹھہرا۔ میرا اور ہاجرہ کا اکثر اختلاف رہتا ہے، خاص طور پر روایات اور تہذیب کو لے کر۔ اس کے علاوہ وہ اکثر مجھے اپنے طنز کا نشانہ بناتی ہے مگر اس سب کے باوجود وہ میری بہن ہے اور میری غیرت یہ اجازت نہیں دیتی کہ میرے گھر کی کوئی عورت میرے سامنے کسی مرد کی وجہ سے روئے۔ آپ کا جو معاملہ ہے اسے حل کرے، نہیں تو پھر مجھے یہ بھولنا پڑے گا کہ آپ میرے بہنوئی ہیں۔ اس نے ٹھک سے ریسیور رکھ دیا۔ اس پار شاز نے ریسیور کو دیکھا۔ شمسا نے چائے کی سینی رکھی۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ ریسیور رکھتے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہے، وہ اس کی چائے بنانے لگی تھی۔ پھر بحرین جائیں گے آپ؟ اس نے سادگی سے انہیں دیکھا۔ میری ماں نے تو اسے نظر اٹھائی، ہاجرہ بی بی کو لے آئے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا پڑا۔ کب تک وہ وہاں رہے گی؟ لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ میں اسے کہیں سے بھی لے جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، میری زندگی میں ہجر ہی ہجر ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ تک کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔